ابھی کچھ وقت گزرا ہے، یہاں کچھ لوگ رہتے تھے، جو دل محسوس کرتا تھا وہی اعلان کرتے تھے۔ غریباں چاک دیوانوں میں ہوتا تھا شمار ان کا، قضا سے کھیلتے تھے، وقت کے الزام سہتے تھے۔ مولانا مسعود الرحمن عثمانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جس طرح آپ نے پہلے ویڈیوز دیکھی ہیں، اب یہ بھی ویڈیو انہی کی ہی ایک قسم ہے۔ یہاں پر ایک درد دل ہے کہ علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے اوپر کچھ لوگ ہیں جو خوشیاں منا رہے ہیں، جو جشن منا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ ابھی میں فوٹیج بھی آپ کو سکرین کے اوپر دکھاتا ہوں کہ ایک گروپ کے اندر ایک فوٹو آئی ہے اور اس میں یہ لکھا ہے کہ اسلام آباد میں جمعہ کا بہترین تحفہ، شکریہ۔ تو یہ آگے جو انہوں نے ایک اپنا کوڈ ورڈ میں بات لکھی ہے، میرے خیال میں شاید وہ فقہ جعفری، اسی طرح امام جعفر صادق کے نام کے ساتھ اس کو معنون کر رہے ہیں، یہ جو بھی معاملہ ہے۔ آگے وہ پھر کہتے ہیں، سلام ہو ان کی ماؤں پر جنہوں نے وقت کے امام زمانہ، اب جیم سے مراد مجھے معلوم نہیں ہے، آئی ڈونٹ نو کہ وہ اس سے کیا کہنا چاہتے ہیں، کہ سمیت مومنین کے دلوں کو خوش کر دیا۔ کہ اب حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد ایک مخصوص طبقہ، ایک مخصوص گروہ اس کے اوپر خوشی کا اظہار کر رہا ہے۔ اور یہاں پر اگر دیکھا جائے تو یہ اسلام آباد اسلام کے نام کے اوپر بنایا گیا ایک شہر، جس میں کیا مطلب کہ بھئی یہ یہاں سے اسلام کی ایک ندی پھوٹتی ہے، اسلام پھیلے اور پھولے گا، یہی پاکستان کا دارالخلافہ ہے۔ تو یہاں پر جب میں نے دیکھا تاریخ کے اوراق کو اور اس طرح سابقہ واقعات کو، تو مجھے میری قیادت، میرے جرنیل یہیں اسی سرزمین کے اوپر ہی اللہ تعالیٰ کے حوالے ہوتے نظر آئے ہیں۔ اگر میں دیکھوں جبل استقامت حضرت مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ کو، تو وہ بھی اسی سرزمین اسلام آباد میں انہوں نے اپنی جان اللہ تعالیٰ کے حوالے کی، اور دشمنوں نے اسی سرزمین کے اوپر ان کے اوپر وار کیا اور راہ راست سے ان کو ہٹایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ باقی کئی واقعات ہیں۔ اور اس اب کی بار دیکھیں تصویر اعظم شہید، جن کو حضرت اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر کہا جاتا تھا، مولانا مسعود الرحمن عثمانی صاحب کو بھی اسی اسلام آباد کے شہر میں فائرنگ کر کے ٹارگٹ کلننگ کے تحت شہید کر دیا گیا۔ یہ تمام چیزیں کیا بتا رہی ہیں؟ اور اگر ہم دوسرا پہلو دیکھیں کہ اہل تشیع کے بہت سارے لوگ ہیں، میں ان کا نام بھی نہیں لینا چاہتا، کہ جو 20 30 اور 40 سال سے اسلام آباد میں رہ رہے ہیں، لیکن ان کو تو کوئی سوئی تک نہیں چبھی، ان کو تو کبھی اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہیں ہوا۔ تو یہ کیا صورتحال ہے؟ اسلام آباد جیسا محفوظ شہر اور اس کی سیکورٹی کہ اس جیسے معاملات، پھر بھی یہ معاملہ، یہ ایک سمجھ سے بالا تر ہونے والی بات ہے کہ اسلام آباد جیسے شہر میں ان کو تو کبھی کچھ نہیں ہوا۔ تو یہ کیا صورتحال ہے؟ آخر یہ اسلام آباد جیسا ایک محفوظ شہر، اس میں اس طرح کے واقعات، کہ پھر یہ کچھ چھوٹے موٹے واقعات نہیں ہیں، ایک بہت بڑی لیڈرشپ کو جو ہے اس طرح نشانہ بنایا گیا، اور بہت بڑے مرکزی قیادت کو نشانہ بنایا گیا، اور باقی بھی جتنے بھی مرکزی لیڈران ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا۔ تو یہ تمام تر صورتحال، تمام تر جو واقعات ہیں، یہ کس چیز کا درس دے رہے ہیں اور کیا سبق ہمیں دے رہے ہیں؟ یہ ایک ہماری پاکستانی سیکورٹی اداروں سے ایک درد مندانہ اپیل ہے۔ ہم کو پریشرائز نہیں کر رہے، بلکہ پاکستان میں رہنے کا حق مانگ رہے ہیں۔ ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں، ملک پاکستان ہمارا اسلام کی بنیاد کے اوپر بنایا گیا، کم از کم ہمارے علماء کرام کو تحفظ تو دیا جائے۔ میں نے مولانا مسعود الرحمن عثمانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں، اس کے بعد سے میں دیکھ رہا ہوں، ٹویٹر کو بھی دیکھ رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ کمنٹس جو ہیں وہ میں ریگولرلی پڑھ رہا ہوں، اور مجھے دیکھنے کو مل رہا ہے کہ یہ جو بھی تنظیمیں ہیں جو اس طرح کام کرنے والی ہیں، یہ ایرانیوں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ ایرانی دہشت گرد جو تنظیمیں یہاں کام کر رہی ہیں، تو ان کے حوالے سے یہ بات ہے۔ بہت بڑا نیٹ ورک ہے اہل تشیع کا، سپاہ قدس نام سے، سپاہ اقدس، یہ اس طرح کا کوئی ان کا نیٹ ورک جو یہاں پر آفیشلی کام کر رہا ہے۔
انہوں نے ایک بہت بڑے ترتیب کے ساتھ مکمل طور پر انہوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ کرمان میں جو واقعات ہوئے ہیں وہاں سے لے کر مزید جو ان کے واقعات ہوتے رہے، انہوں نے اس کا بدلہ لینے کے لیے جو اپنی دہشت گرد تنظیمیں تھیں وہ ایکٹیو کی ہوئی تھی۔ اب جب مولانا مسعود الرحمن عثمانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر اٹیک ہوا تو اس کے بعد ان کے اسی افیشیل پیج کے اوپر یہ بات آئی، جس کا اسکرین شاٹ بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ بھئی اب نشانے کے اوپر تیر لگ گیا، یعنی کہ ان کا ہدف بھی یہی تھا کہ ان کی مرکزی قیادت کو نشانہ بنایا جائے اور اس طرح ان کو کیفر کردار تک اس طرح ان کو راہ راست سے ہٹایا جائے۔ تو یہ تمام چیزیں جو تھیں ایک دہشت گرد تنظیم کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک فیس بک پیج کے اوپر بھی یہ تمام چیزیں اپلوڈڈ ہیں۔ ان تمام چیزوں سے بالا تر ہو کر بھی اگر میں اپنے ان ویڈیوز کی کمنٹ باکس کھولتا ہوں تو وہاں پر بھی مجھے لوگ یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بس اس کا کام تمام ہوا اور اچھا ہوا۔ تو یہ تمام چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، تو گویا کہ اب یہ کس بات کی طرف لے کر جایا جا رہا ہے ملک پاکستان کو، ملک پاکستان کے امن کو۔ اب دیکھیں کہ ایک اپنا جوان قربان کر کے بھی وہ لوگ درس امن کا دے رہے ہیں، اور وہ لوگ جو مار کر بھی بدامنی پھیلا رہے ہیں۔ اب اس بارے میں اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم سیکورٹی ادارے اور اپنے پاکستانی حکومت اور اس کے ساتھ ساتھ جو انٹیلیجنس ادارے ہیں یا سیکورٹی ادارے ہیں یا جو بھی خفیہ طور پر بھی کام کرنے والے ہیں ملک پاکستان کی بقا کے لیے، اس کے امن کے لیے، سلامتی کے لیے جو کام کر رہے ہیں، ان کی خدمت میں بھی بستہ عرض ہے، اپیل ہے، ایک درخواست ہے، ریکویسٹ ہے کہ ان کو جو بھی ملک پاکستان میں بد امنی کا سبب بن رہا ہو تو ان کو فوراً سے پہلے گرفتار کر کے اور اس کے ساتھ ساتھ کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ تو اب مولانا مسعود الرحمن عثمانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد کچھ لوگ جو ایکٹیو ہوئے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اسی طرح ٹویٹر کے اوپر، تو یہ حکومت سے کوئی بات چھپی ڈھکی نہیں ہے، ہر بندہ ان کی نظر میں ہے۔ جو بندہ بدامنی پھیلا رہا ہے، ملک پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ بن رہا ہے اور ایک دہشت گردی کو پھیلایا جا رہا ہے، دہشت گردی کو فروغ دیا جا رہا ہے، تو اس کو کم از کم کنٹرول کر لینا چاہیے تاکہ ملک پاکستان کی سالمیت کے اوپر حرف نہ آئے، ملک پاکستان کا امن خراب نہ ہو۔ تو ہمارے جو بھی قیادت ہیں علماء دیوبند کی جتنی بھی قیادت ہے وہ اب امن کا درس دے رہی ہے، اور گزارش، اپیل، درخواست حکومت سے کر رہی ہے کہ جو قاتلین ہیں ان کو فوراً گرفتار ہونا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں حکومت سے درخواست کی جا رہی ہیں، یہ نہیں ہے کہ اب وہ اس کا بدلہ لینے کے لیے کوئی بھی قیادت یہ حکم دے دے کہ بھئی جائیں آپ پاکستان کے اندر توڑ پھوڑ شروع کر دیں اور پاکستانی املاک کو نقصان پہنچائیں یا پاکستانی اداروں کو نقصان پہنچائیں، نہیں، بلکہ ملک پاکستان کی حفاظت کے لیے قیادت اپنے کارکنوں کو کنٹرول کرنے کی بھی کوشش کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ علماء کرام یہ بھی درخواست کر رہے ہیں کہ ان کے قاتلوں کو جلد از جلد گرفتار ہونا چاہیے اور کڑی سے کڑی سزا قانون کے مطابق ان کے اوپر سزا ہونی چاہیے۔ ایک بات مزید کرنا چاہوں گا کہ اس چینل کے اوپر میرا یہ کام نہیں تھا، اگر آپ ایم زبیر ہزاروی سٹوری کے اوپر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس کے اوپر یہ پراپر موضوع سخن یہ نہیں ہے۔ اس چینل کے اوپر صرف اور صرف ہمارا موٹیویشن کا کام ہوگا، اور موٹیویشنل ویڈیوز ہوں گی، ایجوکیشنل ویڈیوز ہوں گی، سبق آموز واقعات ہوں گے، صحابہ کرام کے واقعات ہوں گے، تابعین علماء کرام کے واقعات ہوں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث اور اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہوں گی۔ اس کے اوپر زیادہ تر یہی چیزیں شیئر کی جائیں گی۔ اس ویڈیو کو بے ایمانہ آگے بھی شیئر کیجیے تاکہ ملک پاکستان کے تمام ادارے ضرور ایکشن بھی لیں اور قاتلین کو گرفتار بھی کریں۔